السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آج میں مسلمانوں کے اتحاد پر بات کروں گا کہ مسلمانوں میں اتحاد کیوں کر ممکن ہے اور وہ کیا پاسبلٹیز ہیں۔ میں ایک سلوشن کی طرف بات کروں گا، میں کوئی کرٹیسائز نہیں کروں گا۔ اس پر لوگوں نے بہت کہا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اچھی اچھی باتیں لکھی بھی ہیں۔ میں نے سوچا کہ چھوڑو میں کیا لکھوں، پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے میرا خیال الگ ہو۔ میں نے سوچا کہ شاعر 300 سال سے شاعری کر رہے ہیں اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ خیال ایک اور دوسرے شعر ہیں اور ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ کبھی کبھی کچھ بدماش ہو رہا دوسروں کا کلام سرخا کر لیتے ہیں، یہ الگ بات ہے۔ الفاظ کی الٹ پھیر سے شعر الگ ہی ہوتے ہیں، کاپی نہیں ہوتے اور جدید بھی ہوتے ہیں۔ اس خیال نے مجھے ہمت بندائی یا حوصلہ افزائی فرمائی اور میں اپنے خیالات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہاں میں مسلمانوں پر تنقید نہیں کروں گا، نہ ہی مسلمانوں کو نشان عبرت بناؤں گا، نہ ہی لعن طعن کروں گا، نہ ہی ان کو الزامات کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا۔ مولانا آزاد نے لکھا ہے کہ اسلام کی بنیاد پر مسلمان کبھی بھی متحد نہیں ہو سکے، اور آپ کی اس بات کی مسلمانوں کی تاریخ بھی گواہ ہے۔ مولانا آزاد کی کئی باتیں حقائق پر مبنی ہیں اور سچ ہوتی ہیں، اور آپ کی باتیں وقت نے بھی ثابت کی ہیں، اور وقت بھی شاہد ہے کہ آپ کی کئی پیشن گویاں مقررہ وقت اور مدت پر سچ ثابت ہوئی، جیسے پاکستان کی تقسیم، اقتصاد کی بنیاد پر ملکوں کا یکجا ہونا، جیسے دیوار جرمن کا گر جانا، یورپی یونین کا ایک ہونا۔ اس کے ساتھ دنیا میں اقتصادیت کی بنیاد پر بلاکس بننا ثابت ہے، جیسے GCC، سارک وغیرہ بھی۔ سمجھ نہیں آتا کہ ایک بچھڑے ملک میں جب میکینیکل ریولیوشن کی ابتدا تھی، نو ٹیکنالوجی، نو ڈیجیٹل ورلڈ، ایک بڑے ہورائزن میں دنیا کو دیکھنا عجب سا لگتا ہے اور پیشن گوئی کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتا وہ کون سی تعلیم تھی، وہ عمرانیت، فلسفے اور تاریخ کی کون سی تعلیم تھی جو یہ دور اندیشی اور حکمت کا درس دیتی تھی۔ اب ہم کو ضد چھوڑ کر یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ آپ کی کئی باتیں 100% سچ ہیں، اور ہم مسلمانوں کو اسلام کے جھنڈے تلے ایک نہیں کر سکتے ہیں، متحد نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے، اور ہم ایک ہونے کو تیار نہیں ہیں اور نہ ہونا چاہتے ہیں، اور ہر شاخ پہ ایک الو بیٹھا ہے اور ہم تقسیم در تقسیم ہو رہے ہیں۔ کہیں عرب ہیں تو عجم ہیں، کہیں سندھی پنجابی حیدرآبادی ہیں، کہیں پرانے شہر کے ہیں اور نئے شہر کے میں تقسیم ہیں، پھر سید شیخ پٹھان میں تقسیم ہے۔ اس کے علاوہ مسلک اور عقائد میں علیحدہ ہیں، اور یہ سب مسلمانوں میں نہیں ہے، سب میں ہوتا ہے، اور یہ سسٹم کی دین ہے۔ ہمارا اللہ ایک، قرآن ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک، پھر ہم ایک کیوں نہیں ہوتے اور اتنے فرقوں میں، مسلکوں میں کیوں تقسیم ہیں؟ جبکہ ہر ایک کو معلوم ہے، قرآن میں لکھا ہے کامیاب وہ ہے جو ایک اللہ کو مانتا ہو، توحید پر ہو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہو۔ باقی سب حساب کتاب آپ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ہے، اور جو لوگ عمل صالح، جس کو ہم نیک عمل، اچھے کام کہتے ہیں، کیے ہیں، وہی جنت میں جائیں گے۔ عمل صالح کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں 1000 بار کہا ہے، اور اس کے بے پناہ انعامات کا وعدہ بھی فرمایا ہے، یعنی جنت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ آپ قرآن میں عمل صالح کے ساتھ اللہ کے وعدے پڑھ لیں گے تو آپ نیند سے اٹھتے ہی نیک کام کرنے کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ نیک کام صرف نفل نماز اور وظیفے ہی نہیں بلکہ دوسرے کام بھی ہیں، جیسے اپنی صحت کا خیال رکھنا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، ورزش کرنا، صفائی ستھرائی، ماں باپ کی خدمت، حلال رزق کمانا، جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، یہاں تک کہ ایک پیاسے جانور کو پانی پلانے کے عمل کو کئی سالوں کی نفل عبادت، مراقبہ اور وظیفوں سے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ حاتم نے کہا، میں نے دیکھا مرنے والوں کے ساتھ اس کی محبت کرنے والی بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن،
اس کے دوست کوئی نہیں جاتے، وہ صرف اکیلا جاتا ہے، اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، اس لیے میں نے عمل صالح کو اپنا دوست بنا لیا۔ سوچو سوچو میرے بھائی لوگ، اب آپ سب سے سوال ہے، ہم متحد کیوں نہیں ہوتے؟ میں نے پوائنٹ آپ کے سامنے رکھے، اللہ ایک ہے، قرآن اور رسول سب ایک ہیں، ہم سب مانتے ہیں، کہتے ہیں توحیدی دوزخ سے نجات کا واحد راستہ ہے، یہی سب کچھ ہے، دوسرا عمل صالح۔ جب آپ ان باتوں پر متفق ہیں تو آپ میں اتحاد کیوں نہیں ہے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، انا، غرور، تکبر، بڑائی، بغض، کینہ اور حسد کا احساس، جو سب سے اہم بات ہے، یہ سب جز اہم ہیں جو آپ کے اندر ہے اور اسلام ان کی نفی کرتا ہے۔ اور ایک سب سے اہم بات وہ اس گروہ کی نہیں ہے جو مسلک کو مانتے ہیں یا جو جس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اس گروہ یعنی اس گروپ کی نہیں ہے، بلکہ اس گروہ کے پیشوا اور ان سے جڑے مفادات ہیں، اور جو لوگ ان کے پیشوا اور جو ان کے لوگ ہیں ان کا انٹرسٹ ہے، وہ اپنے اس انٹرسٹ کو نہیں چھوڑنا چاہتے اور نہ چھوڑ سکتے ہیں، اس لیے وہ آپ کو متحد ہونے نہیں دے سکتے۔ آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا اس میں ہمارے مفادات ہیں یا ہمارے پیشواؤں کے مفادات ہیں یا کن لوگوں کس گروپ کے مفادات ہیں؟ آپ کو سوچنا ہوگا، اور اس بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم اتحاد اور متحد کن وجوہات سے نہیں رہے ہیں۔ ہم اپنے راستے ان سب کے لیے الگ پکڑے ہوئے ہیں، جس دن آپ ان کو چھوڑ دیں گے، دنیا آپ کے سامنے وسیع ہے اور آپ آسمان کی بلندیوں پر آزاد پرندے کی طرح پرواز کر سکتے ہیں۔ حالیہ کووڈ کے چلتے جمعے کی نماز کے وقت ایک صاحب کے قریب جانماز بچھائی، انہوں نے میری جانماز کو ہاتھ سے دور کر دیا، دور ہٹا کے بچھاؤ، تو سامنے والے صاحب نے اعتراض کیا کہ تم میرے قریب آ گئے ہو۔ جب میں نے دوسری جگہ بچھائی جانماز تو انہوں نے کہا کہ آپ تم میرے قریب آ گئے ہو۔ میں نے کہا آپ کے پیر ہیں اور اچھا فاصلہ ہے، انہوں نے مجھے نیچے کرنے کے لیے کہا۔ آخر میں جائے نماز اٹھا کے دوسری طرف چلا گیا۔ مجھے وہ مولوی یاد آ گیا جس نے سر پر ٹوپی نہ ہونے پر جیب سے میلا رومال اٹھا کر میرے پیروں پر پھینکا تھا اور حقارت سے دیکھا تھا۔ وہ مولوی نہیں ملا جو کہتا تھا دونوں آدمیوں کے بیچ اتنی جگہ نہ ہو کہ ہوا بھی گزر سکے۔ وہ اللہ کے بندو، اب تو سدھر جاؤ، یہ دھندے نفرت، بغض، کینہ اور قدرت کے اب بند کر دو، مگر امید نہیں ہے کہ یہ کھیل ختم ہوگا جب تک ان کے مفادات ہیں یہ اس سے چمٹے ہوئے ہیں۔ میں خالی لوگوں سے سوچنے، غور کرنے کی اپیل کر رہا ہوں کہ پلیز موجودہ پس منظر میں غور کریں اور مساجد سے وہ بریلوی اہل حدیث کے بورڈ اتار دیں اور لوگوں کو صرف مسلمان بن کر نماز پڑھنے دیں، چاہے کوئی انگلی پھرائے یا رفع یدین کرے، ٹوپی پہنے نہ پہنے، سب اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے ہم کو بتا دیا کہ اس کو یہ سب منظور نہیں ہے۔ اپنے مساجد بند کروا کے آپ کو یہ پیغام دیا کہ غور کرو، فکر کریں اور سوچیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھیں، اتحاد کیسے ہو؟ پہلے ہم کامن منیمم پوائنٹ پر اتحاد کر لیں، جیسے ایک، اللہ پر ایمان، اللہ کی توحید اور واحدانیت پر ایمان۔ دوسرا، قرآن جو مصحف عثمانی ہے اس کو مانا جائے۔ تیسرا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، اس پر اتفاق کر لیں۔ اگر قادیانی بھی نکات پر ساتھ آنا چاہتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ جس آیت پر وہ نبوت کلیم کرتے ہیں، نعوذ باللہ میں یا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، کیا وہ اس کو مان لیں گے؟ کیا اس کو وہ نبی مان لیں گے؟ دوسری بات، جب ہم سورہ فاتحہ میں صراط المستقیم کی بات کرتے ہیں تو اور طلب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ یاسین میں بتاتا ہے کہ بے شک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلین میں سے ہیں اور صراط المستقیم پر ہیں، یعنی آپ کو راستہ بتا دیا ہے۔
आपको ये बता दिया है कि कौन सिरातुल मुस्तकीम पे है और किसका रास्ता आपको फॉलो करना है। फिर कुरान में कहा गया कि अल्लाह की अताअत करो और फिर रसूल की अताअत करो। यहाँ भी आपको वाज़ेह कर दिया गया कि फॉलो टू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को फॉलो करना है। और फिर एक और आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अताअत करो, फिर रसूल की, अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की अताअत करो, फिर रसूल की अताअत करो और फिर उलुल अम्र की अताअत करो। फिर अगर तुम उलुल अम्र से किसी अमर में इख्तिलाफ करो तो फिर अल्लाह और रसूल की तरफ लौट आओ। उलुल अम्र को हम जब फॉलो करेंगे, जब उलुल अम्र कुरान और सुन्नत और सहाबा को फॉलो करते हैं या वो उनके अहकामात को फॉलो करते हैं और उनके अहकामात से यानी कुरान सुन्नत और सहाबा के अमल से हमको दर्ज देते हैं, तालीम देते हैं, तो वी एक्सेप्ट देम और इस पर हम कायम, इस पर हम उनके वो तालीमात जो दिए हैं उस पर हमको अमल करना चाहिए। अगर उलुल अम्र कुरान सुन्नत और सहाबा के अमल से हटकर कोई दूसरी बात करते हैं तो हम उनको छोड़ देना चाहिए और हमको कुरान और सुन्नत को फॉलो करना चाहिए और उसको और सहाबा के अमल को। एक हदीस के मुताबिक ये है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान सुन्नत और सहाबा के अमल को दांतों से पकड़ो, यानी हम उनको फॉलो करेंगे। अगर उलुल अम्र ने इनसे हटे या इनको फॉलो नहीं किया तो हम उलुल अम्र की बात को नहीं फॉलो करेंगे, हम कुरान सुन्नत और सहाबा के अमल को फॉलो करेंगे। आपको ये बात वाज़ेह हो गई होगी और ये हमारा ईमान है। चौथी बात जिस पर इत्तेहाद है, वो जिस पर यानी सबको कामिल इत्तेहाद होना चाहिए, वो है अमल सालेह। अमल सालेह की पहली बात और पहली शर्त इस बात पर इत्तेहाद और इत्तेफाक करें कि हम आपस में किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे, कोई ऐसी बात ना करेंगे कि दूसरे फिरके या मसलक की दिल आज़ारी हो। जैसे शिया हजरत साहबा को गाली गलौज करते हैं, अलगज़ हर फिरका और मसलक, एक दूसरे को बुरा भला ना कहें और एक दूसरे का एहतराम करें और नफरत कीना हसद से दिल साफ करें। अपने दिल को साफ रखें, ये याद रखें कि अल्लाह सिर्फ दिल देखता है और मोहब्बत के अमीन बने और हातिम की तरह मजबूती से अमल साले को दांतों से पकड़ें। प्लीज अच्छे अमाल गुड डीड्स को फॉलो करें। मरने के बाद ईमान और अच्छे अमाल आपके साथ जाएंगे। अच्छे अमाल नहीं बल्कि अच्छे और बुरे दोनों अमल आपके साथ जाएंगे। और अगर आपको जिंदगी में खुश रहना है तो दो लोगों से दोस्ती बनाए रखें, रिश्ते निभाए रखें और यही हमको सुकून देता है, यही हमको जिंदगी में पीस देता है। इसलिए हम ना सिर्फ आपस में भाई हैं बल्कि बहैसियत इंसान और औलाद आदम होने के नाते दूसरे मज़हब के लोग भी हमारे भाई हैं। इनके साथ भी हम मोहब्बत, हमदर्दी और खैर सगाली का रिश्ता रखें और इनकी भी दिल आज़ारी नहीं करें। कोई पैदाइशी तौर पर हिंदू मुसलमान नहीं होता है, ये तो जिस खानदान में पैदा होता है, जिस माशरे में पैदा होता है, वो उसको बना देता है। मेरा ये यकीन है कि सिर्फ और सिर्फ अमल सालेह मुसलमानों को मुत्तहिद कर सकता है। वो दूसरे ये कि हमको मालूम होना चाहिए कि वो क्या अमल सालेह हैं जिस पर हम इत्तेफाक व इत्तेहाद कर सकते हैं। इसको जानने के लिए इससे पहले हम अपना तज्जिया करें कि आखिर हमारे अंदर बुराई कहाँ है और हम आगे कैसे बढ़ें। हम मुसलमानों को एक कॉरपोरेशन की नज़र से देखते हैं, एक कंपनी के तौर पर देखते हैं। अगर ये कहते हैं कि अगर कोई कॉर्पोरेट खसारे में जा रही है और दिन ब दिन अबतर हालत हो रही है और दिवालिया का अंदेशा है, तो इसके आसार कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमारे हैं। लोग अपने मकासद से भटक जाते हैं
اخلاقی بددینیتی، کرپشن لیڈر اور سٹاف میں آ جاتا ہے، سٹاف میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے، سٹاف اور مینجمنٹ لیٹ آتے ہیں، میٹنگز ہوتے ہیں، عہد و پیمان ہوتے ہیں اور رزلٹ زیرو ہوتا ہے، مینجمنٹ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں اور سٹاف کو ان کا مرہون منت سمجھتے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں دیتے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوتا اور آپس میں چغلی اور غیبت عام ہوتی ہے، شک اور ایک دوسرے سے جلن کا ماحول رہتا ہے، آپس میں ٹرسٹ نہیں ہوتا، اسٹاف اور مینجمنٹ کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، سب کامچور ہو جاتے ہیں۔ نمبر 9، تمام منصوبے سبوتاژ ہو جاتے ہیں یا ڈیریل ہو جاتے ہیں۔ 10واں، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے، ہر ایک الگ اپنی ایک اینٹ کی دیوار بنانا چاہتا ہے، بھروسہ اور کسی قسم کا احترام نہیں رہتا، بہتان تراشی عام ہو جاتی ہے۔ اب اوپر کے پوائنٹس پر غور کریں اور ہمارا عمل سے موازنہ کریں۔ ہم مسلمانوں کو اپنے لیڈرز پر اعتماد نہیں ہے، ہمارے سارے پروگرام افراد و تفریق کا شکار ہوتے ہیں، لیڈرز جلسہ گاہ میں دیر سے آتے ہیں اور ان کو یہ ہے کہ میرے آنے سے جلسہ چلے گا، ان جلسوں میں آنے والے لیڈر اور پبلک میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، چاہے کتنے پروگرام کر لو آگے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ان کو یعنی آگے کے پراسپیکٹس کے بارے میں یا ہمارے یعنی کیا ہوتا ہے ٹارگیٹس کے بارے میں کچھ یقین نہیں ہوتا، اس سے کیا حاصل ہوگا ان کو بھی یعنی احساس نہیں ہے کہ اس سے کچھ حاصل ہوگا، اعتماد کی کمی ہوتی ہے، جو کچھ پروگرام اور قراردادیں پاس کی جاتی ہیں اس پر عمل کچھ نہیں ہوتا، یہ ہندوستان میں نہیں ہے، عالمی پس منظر میں بھی مسلمانوں کا یہی حال ہے، مسلم ممالک نے آج تک جتنی قراردادیں پاس کیے ہیں کچھ نہیں ہوا، ہمارے لوگ شادی کی دعوت ہو کے کوئی جلسہ کوئی وقت پر نہیں آتا، ہم اپنے آپ پر اور لیڈرز پر اعتماد کھو چکے ہیں، چغلی اور غیبت عام ہے، ہر ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، ہمارے مقاصد کیا ہیں، ہمارا منشور کیا ہے، ہم کو کس ڈائریکشن میں پیش قدمی کرنا ہے، سب بلینک ہے، سب بلینک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کو ان عمل و صالح پر عمل کرنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ وہ عمل و صالح کیا ہے جس سے ہم ترقی کر سکتے ہیں، جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے 4 باتیں اہم ہیں: تعلیم، تربیت، رزق مانے مکمل زندگی کے اسباب، اور صحت عامہ۔ یا ان 4 نکات کے ساتھ دوسرے پوائنٹس یہ ہیں جن پر ہم کو اتحاد کرنا اور متحد ہو کر کام کرنا ہوگا: تعلیم و تربیت، صحت عامہ، روزگار، سیفٹی اور سیکیورٹی، شہری حقوق، ملی بیداری اور کوآپریشن، جسمانی اور اخلاقی کرپشن، سوشل ویلفیئر، ڈیزاسٹر مینجمنٹ، آپسی اتحاد اور بھائی چارہ، کمیونیکیشن اور ڈائلاگ۔ یہ وہ اعمال ہیں، آپ اس کو یہ سب انگریزی میں آج کو اردو میں کر لیں یا آپ اس کو عربی میں کر لیں تو یہ سب ثابت ہے کہ ہم کو ان 4 چیزوں پہ کام کرنا ہے، اور یہ سب جو باتیں میں نے اوپر کہی ہیں یہ سب انہی سے جڑے ہیں۔ جیسے ایک دعا ہے، ہم مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا حلالا طیبا واسعا وشفاء من کل داء۔ یہ کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہم طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اچھی تعلیم دے، نفع والی تعلیم دے، ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، ہم کو ٹریننگز دے، ہم کو ہمارے اندر سے جو ہے ایسے عمل دے جس میں ہمارا کرپشن نہ ہو، جس میں اخلاقی بددینیتی نہ ہو، ایسا عمل ہو جو سب کے لیے قابل قبول ہو، وہ عمل قابل قبول ہے جس میں کرپشن نہ ہو۔ تو ہم مانگتے ہیں، تیسری چیز کیا مانگتے ہیں ہم؟ کہ ہم کو جو ہے رزق حلال رزق دے، ہم کو واسع رزق دے۔ یہ رزق کیا ہے؟ یہ رزق ایک مکمل زندگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو شفا دے تمام بیماریوں سے۔ تمام بیماریاں کیا ہے؟ یہی صحت عامہ ہے۔ اگر ہم ان 4 چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اس پہ ہمارے کو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اس میں کوئی مسلک کا جھگڑا ہے، نہ ہی اس میں عقائد کا جھگڑا ہے، یہ تو ایک ہماری اپنی زندگیوں کی بہتری کے لیے ایک کام ہے۔ اب آگے کی بات سنیں، ہم اپنی اس مسلمان کارپوریٹ کو، اس آرگنائزیشن کو کس طرح سے ایک جٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے اتحاد کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں،
کس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں. تو اس کے ایک میتھڈولوجیکل یعنی کیا بولتے ہیں میتھڈ اسٹڈی ہوتی ہے یعنی میتھڈولوجی جو اسٹڈی کی ہے اس کے تحت اس آرگنائزیشن کی اسٹڈی کرنی پڑے گی. تو جو میتھڈ ہے اور جو میتھڈولوجی ہے اس کے تحت اگر ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں اور جو اس کی اسٹڈی کرنے والے کہتے ہیں کہ جب کارپوریشن اس طرح کے حالات میں ہو تو اس کو مزید تقسیم کر دیا جائے, یعنی ان کو مزید تقسیم کر دیا جائے, یعنی ہم مسلمانوں کو بھی مزید تقسیم کر دیں, پھر ان کے ایک ایک حصے کو ایک ایک ڈپارٹمنٹ کو ریبلڈ کیا جائے. اس طرح سے مسلمانوں کو پھر ریبلڈ کرنا پڑے گا اپنے شعبہ جات کو اور اعتماد کو بحال کیا جائے اور لوگوں کو پھر سے ویژن اور مشن سمجھایا جائے. ہمارا ویژن مشن صاف ہے 4 چیزوں پر جس سے سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جو 10 پوائنٹ جو میں نے اوپر لکھے ہیں وہی یہ 4 پوائنٹ سے منسلک ہے اور اسی پر جو ہے ہم کو یعنی اتحاد کرنا ہوگا. جس پر کام کرنا ہے اور جس پر اتحاد کرنا ہے وہ اوپر کے پوائنٹ آپ کو میں نے واضح کر دیے ہیں اور ہمارے مقاصد کیا ہیں وہ بھی آپ کے سامنے واضح ہیں. اب جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یا جو ہم یعنی کام کریں گے اس کا چیک اور بیلنس کیسے ہو اور اس کو مانیٹرنگ کیسے ہو, اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے فکس ہو. ہمارے پاس کیا چل رہا ہے کہ جو چاہے بولو جو چاہے کرو, مالش سعودیہ میں کہتے ہیں مالش کا معنی چھوڑو. یہ چھوڑنے والی بات نہیں ہے, یہ پالیسی کو ختم کرنا چاہیے اور ہم کو رسپانسبلٹی لوگوں کو دینی چاہیے اور لوگوں کو ذمہ دار بنانا چاہیے. ان کی اہلیت اور میرٹ کی بنیاد پر ان کو چننا چاہیے اور ان پہ اعتماد کرنا چاہیے اور ان کو اس کا ذمہ دار بنانا چاہیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کارپوریٹ کی اونرشپ کون لے گا, یعنی اگر مسلمانوں کی جو اونرشپ ہے اس وقت ہندوستان کی اس کی ذمہ داری کون لے گا. میرے ذہن میں 4 نام ہیں: مسلم پرسنل لا بورڈ, جماعت اسلامی, جمعیت علماء ہند, ملی کونسل. کیونکہ مسلم پرسنل لا بورڈ میں سب شامل ہیں اور یہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. دوسری جماعتیں اس کو سپورٹ کر سکتی ہیں, ان کے اپنے مشورے وہ کام کر رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تنظیموں کے متحرک اور فعال لوگ یعنی جو لوگ کام کرتے ہیں ان اور جو ایکسپرٹ ہیں ان کا ایک نیا بورڈ قائم کیا جائے, ان کے ساتھ ایکسپرٹ کو رکھ کے ایک نیا بورڈ قائم کیا جائے. یہ ایک علیحدہ تنظیم بنائی جائے. یہ تنظیم ایک غیر سیاسی ہو, غیر مذہبی ہو, ایک بورڈ کے طور پہ بنایا جائے جو عمل صالح یا ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کے مقصد کے تحت بنایا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے ہم کو آدم علیہ السلام سے آج تک جو پروسیس ہے وہ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ کا پروسیس ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہم ننگے پھرتے تھے, آج کپڑے پہن رہے ہیں, یعنی وی ڈیولپڈ فرام دا ٹائم. تو اسی کے پر کام کرنا ہے ہم کو. اور اس میں ایجوکیشن اور اس بورڈ میں جو اس ترقی کے لیے کام کرے گا, اس بورڈ میں ایجوکیشن ایکسپرٹ ہو, ہیلتھ ایکسپرٹ ہو, انجینئرس ہو اور دوسرے شعبہ جات کے ایکسپرٹ پر مشتمل ہو. نام آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ بورڈ بھی رکھا جا سکتا ہے جو اسکولز, کالجز, ہاسپٹل کا قیام کرے. یہ فرسٹ سٹیپ ہے. یہ مین کمیٹی ہوگی, اس کی سب کمیٹی اسٹیٹ وائز بنائیں. دوسرا کام مسلمانوں کو مزید تقسیم ان کے پیشے کے حساب سے کیا جائے اور ان کی کمیٹیاں بنائی جائیں, جیسے مسلم ڈاکٹرز کی تنظیم, انجینئرز کی تنظیم, ٹریڈرز کی تنظیم, ٹیلرز کی تنظیم, آٹو ڈرائیورز کی تنظیم, مزدوروں کی تنظیم, حجاموں کی تنظیم. آپ لوگ مذاق سمجھ رہے ہوں گے لیکن اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں. مسلمان ان تنظیموں میں بھی ہیں اور ہم اپنی بھی تنظیمیں بنائیں. اس کے علاوہ ان کی میٹنگز, ٹریننگز, ورکشاپ, ریفارم, سیمینار, مقابلے, ایوارڈز اور دوسرے فنکشن منعقد کرنا چاہیے تاکہ ہم میں ایکٹیویٹی بڑھ سکے.
جس سے انٹریکشن ہو اور ایک دوسرے سے میل ملاپ ہو اور کوآپریشن ہو، بڑے یعنی ایک دوسرے سے کوآپریشن کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے آئیڈیاز ایکسچینج کر سکیں، ایک پلیٹ فارم پہ لوگ ایک دوسرے سے مل سکیں. اور اس کے علاوہ مسلم شیف کا کوکنگ کمپٹیشن ہو، ٹیلرز کا فیشن شو ہو، ان کی ایکسپرٹائز کی نمائش ہو، اس میں مسلم اور نان مسلم لوگوں کو جوڑنے کا بھی اہتمام کریں. اس سے ہمارے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگا اور ہمارے اندر کانفیڈنس ڈیولپمنٹ ہوگا. اس کے علاوہ اس کی فنڈنگ کیسے کی جائے، اس کے تحت ایک اسٹیٹ وائز جو ہے انہیں کس طرح سے اس کی انہیں فنڈنگ ہو، کس طرح سے اس کی تقسیم ہو، اسٹیٹ وائز کس طرح سے کام کیا جائے اور کس پرائرٹیز پہ کام کیا جائے، یہ بات آپ کو سوچنی ہوگی. آپ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ جو انہیں بورڈس ہے، یہ بورڈ کا مین کام یہ ہے کہ ایکسپرٹائز کے ذریعے ہر اسٹیٹ میں ہر جگہ جہاں پریورٹی بیسس پہ بزنس اسکولس کھولے، کالجز بنائیں، ہاسپٹلس بنائیں، ایگریکلچر اور فارمنگ پروجیکٹس کریں، کمرشل اور نان پروفیٹیبل قائم کیے جائیں. یہ سب تمام کام جو ہے کمرشل اور نان پروفیٹیبل قائم کیے جائیں. یہ کوآپریٹیو بنا کر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ یعنی چھوٹے موٹے کاروبار بھی ساتھ رکھ سکتے ہیں، جیسے یعنی کرانہ اسٹورس ہے، آج کل آن لائن سپلائنگ اسٹورس ہے، یا آپ کے چھوٹے جو ہے چینس آف آپ کے کیفیٹیریاز ہے. اس طرح کے جو ہے بھی کمپنیز یہ کوآپریٹو سوسائٹی کے تحت کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر سکتے ہیں. اس سے مسلمانوں کو جاب دے سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس کی فنڈنگ کیسے ہو. اس کی فنڈنگ ہم کوئی ایک موبائل ایپ سے کر سکتے ہیں. ایک موبائل ایپ یعنی کلیکشن کے لیے بنایا جائے اور لوگ اس کو اپنے موبائل سے جو ہے فنڈنگ کریں. اگر ایک مثال کے طور پر 1 کروڑ مسلمان 1 روپیہ روز دیں گے تو 10 لاکھ روپے کا بزنس یعنی 10 لاکھ روپے کا بزنس ایک دن میں 10 بزنس قائم ہو سکتے ہیں 10 لاکھ روپے کے. یعنی اگر ایک آدمی 1 روپیہ روزانہ فنڈ کرے تو اور 1 کروڑ مسلمان کریں روزانہ 1 روپیہ تو اس کے 1 کروڑ روپیہ ہوتا ہے. اور 1 کروڑ روپے سے اگر ہم 10 لاکھ روپے کے 10 بزنسز ڈالیں تو ایک دن میں 10 بزنس لگ سکتے ہیں. اسی طرح سے اسکول کا بزنس لگا سکتے ہیں، اس طرح سے کالجز بنا سکتے ہیں. اور اس کو ہم پروفٹ کے بیسس پہ کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایکٹیویٹیز بھی ہے، جیسے اسپورٹس ایکٹیویٹی کے لیے میں نے کبھی کسی لوگوں کے سے ملا تھا، بات کیا تھا، لیکن سب نے مجھے جو ہے یہ کہا کہ نہیں بھائی نہیں ہو سکتا، یہ سب بیکار ہے. یہاں آلریڈی لوگ لیگ کھیل رہے ہیں، یہاں سب لوگ اپنے اپنے جو ہے میچز کھیلتے ہیں، کوئی کسی کے ساتھ نہیں آ سکتا. لیکن جب آئی پی ایل شروع ہوا تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ آئی پی ایل ہو سکتا ہے. اور آئی پی ایل کے کاؤنٹر کے لیے آئی سی ایل بھی ایک ٹورنامنٹ شروع کیے تھے. اس طرح کے کام ہو سکتا ہے اگر ہم لوگ کوشش کریں تو. یہ سب اکنامک ایکٹیویٹی ہے جو ہماری کمیونٹی میں آنے سے ہمارے کمیونٹی کو جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگا اور ہمارے اندر ایکٹیویٹی بڑھے گی. میں نے اسی طرح سے ایک پروگرام بنایا تھا سعودیہ کے کلبس کے نام لے کے، جیسے شباب، نادی اتحاد، نادی اہلی، شباب، اس طرح کے جو نام سعودیہ اور کویت وغیرہ کے جو کلبس ہیں ان کی میں نے ایک لسٹ کے تحت میں نے ابھی فیس بک پیجز بھی بنائے تھے. سب ایک پروگرام بنایا تھا کہ ہم ہر اسٹیٹ میں اس طرح کے کلب قائم کریں اور آئی پی ایل کی طرح لیگ میچز کھیلیں. ایک بات یاد رکھیں، حرکت میں برکت ہے. یعنی جب تک کہ ہم حرکت نہیں کریں گے تو برکت نہیں آئے گی، یہ یاد رکھیں. اور انشاءاللہ جو ہے جب ہم خوشحال ہوں گے تو ہم میں اتحاد بھی ہوگا.
जब भी मैंने लोगों से बात की, सभी लोग कहते हैं कि इन तंजीमों के अपने काम हैं, वो ये काम कैसे करेंगे। बात सही है, लेकिन मैंने सोचा कि आइडिया फ्लोट किया जाए, हो सकता है किसी को मेरी बात समझ आ जाए और वो एक काम करे। मैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। मेरा मानना है हम निज़ाम में रहकर और इनको मानते हुए अपना एक पब्लिक कोऑपरेटिव निज़ाम तश्कील दे सकते हैं और आपसी कोऑपरेशन से अपने आप को पस्ती, बदहाली और जहालत से निकालकर तरक्की के रास्ते पर ला सकते हैं। अगर हम अखलाक़ी बददियानती पर काबू पा लें, पहली बात, हम अखलाक़ी बददियानती पर काबू पा लें, क्योंकि गुर्बत, इफलास और जहालत में इंतशार की कैफियत होती है और इंतशार की कैफियत में अखलाक़ी बददियानती पैदा होती है और इंतशार की कैफियत में एक भाई दूसरे भाई को धोखा दे सकता है। ये यानी आपको मान के चलना होगा और ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन क्या हम डर जाएंगे? क्या हम डर जाएंगे? क्या हम डर के काम नहीं करेंगे या सिर्फ शिकायत करेंगे और इन्हें क्या मातम करते रहेंगे? हमको कुछ ना कुछ तो करना होगा, हमको इससे निकलना होगा। जिस दिन हमने अपने इन बातों पर आगे बढ़ गया और काम करना शुरू कर दिया, तो आप यकीन माने जिन सोसाइटीज़ में लोग यानी वेल ऑफ होते हैं उनमें प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं और इत्तेहाद मुमकिन होता है। और आप ऐसे जो है गिरे हुए माशरे में, आपके माशी बदहाली में, इफलास में, मुफलिसी में इत्तेहाद मुमकिन नहीं होता, क्योंकि लोग खरीदे जा सकते हैं, लोग तोड़े जा सकते हैं, लोगों को बहकावा जा सकता है, क्योंकि लोग परेशान होते हैं। इन बातों पर काबू पा लेंगे हम तो हम खुद ब खुद मुत्तहिद हो जाएंगे। प्लीज़ गौर करें, सोचें और अपने ख्यालात से मुतल्ला करें, बताएं। थैंक यू।